ہیلو فرینڈز، بہت قدیم زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک قدیم ریاست کے مہاراجا شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف گامزن تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک خوبصورت گاؤں سے ہوا اور اسی گاؤں میں اس مہاراجا کی ملاقات ایک بہت ہی حسین سڈول جسم کی مالک نوجوان لڑکی سے ہوئی۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کا خود مختار حکمران تھا اور یہ گاؤں اور اس کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں تھیں، لہٰذا اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا اور وہ جبراً اس خوبصورت حسینہ کو اپنے قافلے کے ساتھ لے گئے۔ مہاراجا جو اس کم سن دوشیزہ کے حسن پر مر مٹا تھا، اس نے رات ہی میں اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کا منصوبہ بنایا، لیکن اگلی صبح جب مہاراجا اجلائے عروسی سے باہر نہ نکلا تو اس کے سپاہیوں نے خیمے کے اندر جھانکنے کی جسارت کی اور اندر دیکھا کہ مہاراجا کی اکڑی ہوئی لاش پڑی ہے، جس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، اور وہ حسین و جمیل لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ حکیموں کی آمد پر یہ راز کھلا کہ کل رات بادشاہ نے جس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، بلکہ وہ ایک وش کنیا تھی۔ وش کنیا کسے کہتے ہیں اور قدیم ہندوستان میں یہ کس کے حکم پر کام کرتی تھیں، یہ جاننے کے لیے آئیے تاریخ کے ہزاروں سال پرانے صفحات پلٹتے ہیں۔ روایات ملتی ہیں کہ جب یونانی فاتح سکندر اعظم نے فارس کے عظیم الشان بادشاہ کو شکست دی اور اس کے بعد ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا، تو اس کے استاد ارسطو نے سکندر اعظم کو بذریعہ خط ایک سنگین خطرے سے آگاہ کیا۔ ارسطو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو ہندوستان کی سرزمین پر مردوں سے زیادہ عورتوں اور خاص طور پر حسین لڑکیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ارسطو کے مطابق ہندوستان کی لڑکیاں اپنے زہر کی مدد سے کسی بھی انسان کو موت کی نیند سلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ سکندر نے اپنے استاد کی نصیحت پر عمل کیا اور وہ اپنے سفر کے دوران ان خوبصورت چڑیلوں سے دور رہا۔ اس کے باوجود بھی سکندر اعظم کی موت ایک خطرناک زہر کے سبب ہی واقع ہوئی۔ ارسطو نے اپنے خط میں سکندر کو جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ دراصل وش کنیا تھیں۔ وش ہندی زبان میں زہر کو کہتے ہیں اور کنیا لڑکی کو۔ وش کنیا دنیا کی قدیم ترین اور خطرناک قاتلوں کی ایک خفیہ تنظیم تھی، ایک ایسی تنظیم جو حسن بن صبا اور اس پر جان فدا کرنے والے یعنی اسیسنز کے دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے بنائی گئی، ایک ایسی تنظیم جو دور حاضر تک بننے والی قاتلوں کی تنظیمات میں سب سے زیادہ خوفناک اور مہلک تھی۔ یہ تنظیم ایسی نرم و نازک جسم کی مالک لڑکیوں پر مشتمل تھی جن کا خون، تھوک اور پسینہ تک زہر آلود ہوا کرتا۔ یہ اپنے شکار کو صرف ایک محبت بھرے بو سے یعنی کس سے مار ڈالتی۔ وش کنیا تیار کرنے کے لیے قدیم ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جس کسی غریب یا نچلی ذات میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہوتی تو اسے خرید لیا جاتا۔ ہندوستان بھر سے کم سن اور خوبصورت لڑکیاں خرید کر لائی جاتیں، جنہیں ان کی خوراک میں دنیا بھر کے مختلف زہر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملا کر دیے جاتے اور ساتھ ہی ان کا تریاک بھی دیا جاتا۔ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اس زہر کی مقدار بتدریج بڑھائی جاتی۔ بہت سی لڑکیاں اس عمل کے دوران مر جایا کرتیں، بہت سی بیمار یا معذور ہو جاتیں، لیکن ان میں بہت ہی کم تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی تھی جو حیرت انگیز حد تک مضبوط قوت مدافعت کی مالک ہوتی تھیں۔ ان کا جسم زہر کو ہضم کرنے اور اس کے مضر اثرات کو برداشت کرنے کے قابل ہو جایا کرتا۔ قدیم تحریروں کے مطابق اپنے وقتوں کے بہت سے ماہرین طب اس خطرناک گروہ کا حصہ ہوا کرتے، جو ہندوستان بھر سے مضبوط قوت مدافعت کی حامل لڑکیوں کو تلاش کرتے۔ ان لڑکیوں کو بہترین خوراک اور تعلیم و تربیت سے سجایا اور سنوارا جاتا۔ 16 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ لڑکیاں ہوش ربا حسن کے نمونوں میں تبدیل ہو جاتیں۔ مناسب خوراک اور دیگر مہنگے لوازمات کے سبب ان کی جلد اتنی روشن اور مسحور کن ہو جاتی کہ ان پر نظر نہ ٹھہرتی۔ اوپر سے ادب و آداب اور بلا کی خوش لباسی، شمشیر زنی سے لے کر تیر اندازی اور رقص میں مہارت، یہ حسین و جمیل بلائیں ایسی ہوتی کہ سادھو سنت اور جوگی بھی انہیں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتے۔
तब इन विष कन्याओं यानी जहरीली लड़कियों को इनके खरीदार की मर्जी के मुताबिक किसी राजकुमार, महाराजा या किसी और आला तरीन शख्सियत को मौत के घाट उतारने के लिए भेज दिया जाता। ये ताकतवर राजा या राजकुमार इन जहरीली लड़कियों की ज़ाहिरी खूबसूरती पर मर मिटते और फिर ये मोहब्बत उन लोगों की आखिरी मोहब्बत साबित होती। हिंदुस्तान की तारीख़ी किताबों में विष कन्याओं से मुताल्लिक बहुत सा मवाद मिलता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा काबिल कदर और मुस्तनिद तहरीर हिंदुस्तान के एक मशहूर बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य के उस्ताद और इसके वज़ीर चाणक्य की लिखी हुई किताब अर्थशास्त्र है। चाणक्य कदीम हिंदुस्तान की वो शख्सियत है कि जिसे तारीख़ आलम में अरस्तु और अफलातून जैसी अहमियत हासिल है। अपने इसी उस्ताद की फ़हम फरासत के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बग़ैर किसी लाव लश्कर और शाही ख़जाने के हिंदुस्तान से सिकंदर आज़म के जर्नैल सिलेक्योस को मार भगाया और वो कदीम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत मगध के लिए एक ख़तरा बन गया। इस दौर में नंदा ख़ानदान रियासत मगध पर हुकूमत किया करता था। नंदा ख़ानदान के वज़ीर आज़म अमात्यानी ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए एक विष कन्या को प्लांट किया, लेकिन चाणक्य की गैर मामूली जहानत के सबब ये विष कन्या नाकाम हुई और चंद्रगुप्त मौर्य जिंदा रहा। चाणक्य ने एक मर्तबा तो अपने शागिर्द और बादशाह की जान बचा ली थी, लेकिन वो हर बार कामयाब हो ऐसा मुमकिन न था। लिहाजा उसने चंद्रगुप्त मौर्य की कुव्वत मुदाफ़ियत को जहर के ख़िलाफ़ मजबूत बनाने के लिए उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। एक मर्तबा चंद्रगुप्त मौर्य का ये जहर मिला खाना उसकी बीवी महारानी दुर्धारा ने खा लिया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसके बाद चाणक्य ने खुद भी विष कन्याओं की एक बड़ी तादाद को तैयार किया और इन जहरीली हसीनाओं के ज़रिए अपने बड़े बड़े दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के इलाके टैक्सिला में पैदा होने वाले इस ज़हीनो फ़तीन माहिर माशियात ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में विष कन्याओं की अहमियत, उन्हें तैयार करने और इस्तेमाल करने से लेकर उनके बचाव तक के तरीके बयान किए गए हैं। दौर हाजिर में विष कन्याएँ तो बाकी न रहीं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ आज भी इस अजीबो गरीब और महल्लिक तरीन दास्तानों से भरी पड़ी है। कहीं कहीं तो ये भी दर्ज है कि इन विष कन्याओं का पसीना तक इतना जहरीला हुआ करता कि ये किसी इंसान को सिर्फ लम्स यानी छू कर ही मार डालती थीं। इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये बात तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है ना दोस्तों। हैरत अंगेज़ मालूमात, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।